السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پورے عالم اسلام کے تمام مسلمان، ان کے دل بہت رنجیدہ ہیں، زخمی ہیں کہ یہود و نصارہ نے ایک مرتبہ پھر اسلام کی حرمت پر حملہ کیا ہے، عالم اسلام کے اوپر حملہ کیا ہے، اور قرآن کریم کی بے حرمتی اور قرآن کریم کی توہین کی گئی ہے۔ سویڈن کے اندر باقاعدہ وہاں کی گورنمنٹ سرکاری سرپرستی میں، وہاں کی کورٹ کی اجازت سے وہاں قرآن کریم کو جلایا گیا، اور یہ نام دیا گیا ہے آزادی اظہار رائے کا نام دیا جا رہا ہے۔ تو یہ کیسی آزادی اظہار رائے ہے کہ جس کے اندر دنیا کے 2 ارب کی جو آبادی ہے، مسلمانوں کی آبادی ہے، ان کی مقدس ترین کتاب کو جلایا جائے، اور مسلمانوں کی جو دینی حمیت اور دینی غیرت ہے اس کو للکارا جا رہا ہے۔ تو اس صورت میں مسلمانوں کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ پہلا کام تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ تمام عالم اسلام کے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، ان اسلامی ممالک کے سربراہان کو چاہیے کہ سویڈن کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے ان کا بائیکاٹ کیا جائے، سفارتی تعلقات ان کے ساتھ ختم کر دیے جائیں، ان کے سفیر کو ملک بدر کر دیا جائے اور اپنے سفیر کو واپس بلا لیا جائے۔ اور ایک کام یہ کرنا ہے۔ دوسرا، پورے عالم اسلام کے مسلمان اور بالخصوص اہلیان پاکستان، وہ سب کے سب سویڈن کی جو مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کریں، وہ زوردار انداز کے ساتھ اس کا بائیکاٹ کیا جائے، اور سرکاری سطح پر باقاعدہ جو ان کے جتنے بھی ان کے سویڈن کے برانڈز ہیں ان پر پابندی عائد کی جائے، ان کی ایکسپورٹ کے اوپر جو ہے پابندی لگائی جائے۔ بالخصوص آج کل ہمارے پاکستان میں جو ہے یہ میک اپ کا جو سامان ہے، اوریفلیم خواتین بہت استعمال کرتی ہیں، تو میری خواتین سے گزارش یہ ہے کہ اپنی دینی حمیت اور دینی غیرت کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کریم کے ساتھ جو ہمارا تعلق و رشتہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اوریفلیم کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، اس کو جو ہے وہ اگر پاس موجود بھی ہیں تو پھینک دیں، ضائع کر دیں، اس لیے کہ ہمیں روز محشر قرآن کریم کی شفاعت کے ہم محتاج ہیں، اور یہ قرآن کریم ہمارا قبر اور حشر کا ساتھی بھی ہے، اور ہماری زندگیوں میں اگر خیر آئے گی، سلامتی آئے گی، تو قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے آئے گی۔ لہذا ان حالات کا تقاضا یہ ہے کہ آج اس قرآن کریم کے ساتھ اپنی محبت کا ہم اظہار کریں، اور وہ کس طرح کریں گے؟ قرآن کریم کے حافظ بن کر، قرآن کریم کے حافظ، ہم خود حافظ بن جائیں، اپنے بچوں کو قرآن کریم کا حافظ بنائیں، اور قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ ہم تلاوت کریں، اور قرآن کریم کی تعلیمات پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں، اپنی زندگی میں اس قرآن مجید کو ہم شامل کر لیں، اور اس کو اپنی روح اور اپنی جان ہم اس قرآن کریم کو بنا لیں۔ اگر ہم نے ان گستاخوں کی گستاخی کے بعد اگر ہم نے یہ سبق حاصل کر لیا اور یہ عبرت حاصل کر لی کہ یہ قرآن کریم جس کو ہم بھولے ہوئے تھے، اس قرآن کریم کو ہم نے اپنی زندگی میں شامل کر لیا، اور ہمارے روز و شب قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق جو ہے بسر ہونا شروع ہو گئے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جو گستاخ ہیں یہود و نصارہ، وہ جو سازش کر رہے ہیں، اور ان کی سازش یہ ہے کہ قرآن کریم کو مٹانا چاہتے ہیں، تو یہ قرآن کریم کو کبھی بھی نہیں مٹا سکیں گے، نہ مٹا سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ تعالی نے فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہی اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خود اس کے محافظ ہیں۔ باقی یہود و نصارہ جو گستاخ ہیں، جو کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بناتے ہیں، کبھی قرآن کریم کو جلاتے ہیں، یہ کرتے رہیں گے، ان کی تاریخ یہ ہے، ان کی تہذیب یہ ہے، یہ بہت بڑے بے ادب ہیں اور ڈھیٹ اور ہر درم قسم کے لوگ ہیں، لیکن ہم نے ان کا بائیکاٹ بھی کرنا ہے، ان کے خلاف احتجاج بھی کرنا ہے،
اور ان کی پرزور انداز میں ہم نے مذمت بھی کرنی ہے، اور بالخصوص قرآن کریم کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی صحیح سچی محبت نصیب فرمائے، اور قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔